ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ تمام تعریفیں منسلک ہیں اس بابرکت عزتوں والی ذات کا بے حد ان گنت شکر کہ اس نے ہمیں عافیت کے ساتھ آج کے دن تک پہنچایا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ وہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت عقیدت، بہت روحانیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ عدالت میں خود کو پیش کرتے ہوئے دل سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اے میرے اللہ، ہمیں آج کے دن اس وقت کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمانا اور ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ بہت سے لوگ آج کے دن سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوں گے اور کچھ آنے والے وقت میں بھی ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ اس کائنات کے خالق و مالک کا شکریہ کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو زندہ رکھا اور آج ہمیں یہاں قرآن کھول کر بیٹھنے کا موقع دیا تاکہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکیں، خود کو سنوار کر اللہ کی نظروں میں معتبر بن جائیں۔ تو اس دعا کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ دورہ قرآن 2021 کا آغاز کرتے ہیں۔ وقت کی دہائیاں بدلتی جائیں گی، کچھ لوگ بچھڑتے اور کچھ ملتے بھی جائیں گے۔ ایمان کا یہ قافلہ رواں دواں رہے گا، ہم نہ ہوئے کوئی اور ہوگا، لوگ ملتے اور بچھڑتے رہیں گے۔ اللہ کا کام ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہی سوچ کر آج ہم اس سال کے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم لوگ آج یہاں پر قرآن کھول کر بیٹھے ہیں اور ہمیں زندگی کو سنوارنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد مانگتے ہوئے ہم اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں نصیب فرمائی۔ بہت سے ہمارے چاہنے والے جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ نہیں جانتے ہم کہ یہ زندگی کا آخری سال ہے، یہ رمضان جو ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوگا یا ہمیں دوبارہ بھی موقع ملے گا ایسے ہی کسی اور سفر کے آغاز کا۔ تو آج ہمیں موقع ملا ہے، نہ جانے کبھی دوبارہ ملے نہ ملے۔ تو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ آج ہم نے جو سفر شروع کیا ہے کہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اس امید کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمیں اس سفر کو پورا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہم سب وہ دن بھی دیکھیں جب ہم یہ دورہ قرآن کی کلاس کو مکمل کر لیں اور رحمتوں کے خزانوں سے اپنی جھولیوں کو بھر کر اپنے گھروں کی طرف لوٹیں۔ اس طرح کم از کم ایک حجت جو ہماری زندگیوں میں قائم ہو جائے گی کہ اللہ، ہم نے اس زندگی میں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ایک کوشش تو کی، چاہے وہ مختصر تھی یا جامع تھی۔ تو براہ راست ہم آیت کا آغاز کرنے سے پہلے دورہ قرآن کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دورہ قرآن کیا ہے؟ جو پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر سال، یقیناً ان کو پتا ہوگا، کچھ نئے لوگ بھی ہیں انہیں نہیں بھی پتا ہوگا۔ تو دورہ قرآن میں ہم قرآن کو ایک ہی نشست میں، یعنی اس ایک مکمل مہینے میں مکمل قرآن کو پڑھیں گے، اس کے مکمل احکامات کے ساتھ۔ ہم روزمرہ لائف میں جو پڑھتے ہیں رکوع با رکوع یا آیت با آیت، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو احکامات ہوتے ہیں ان کے درمیان میں گیپ آ جاتا ہے، لیکن دورہ قرآن میں ہم اس گیپ کے بنا آیت سے آیت کو ملاتے ہوئے، احکامات کو ایک کے ساتھ ایک جوڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ قرآن کے اس سفر کو مکمل کریں گے۔ تو ہونا کیا ہے
पहले दिन हम कुछ बातें करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बातें कम हुआ करेंगी, सिर्फ कुरान पढ़ा जाएगा, थोड़ी थोड़ी अरबी पढ़ी जाएगी, कुरान का तर्जुमा पढ़ा जाएगा और कहीं कहीं पर अहम जो मसाइल हैं उन पर बातचीत की जाएगी। पिछले साल के दौरे कुरान में हमने अपने दौरे कुरान को एक खास टॉपिक दिया था और वो टॉपिक था कि बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक किस तरह से मजबूत होता है। तो इस साल का जो दौरा कुरान है, इसके लिए हमने जिस टॉपिक को मुंतखब किया है वो है दौरे हाजिर के फितने और इनका सदेबाब। चूंकि ये पुरफितन दौर है और ऐसे दौर में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है, तो जरूरत इस अमर की है कि उम्मत को इन फितनों से आगाह किया जाए और इनके सदेबाब के बारे में उन्हें आगाही दी जाए, ताकि हम खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को दौरे हाजिर के इन फितनों से बचा सकें और अपने ईमान को सलामत रख सकें। दौरे हाजिर में कई किस्म के फितने हैं जो सर उठा रहे हैं। इनमें एक फितना तो कोरोना का है। लोग कोरोना के फितने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन मेरी परेशानी कोरोना नहीं है। मेरी परेशानी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस जो हमारी उम्मत के बीच में, हमारी नौजवान नस्लों के बीच में सरायत कर रहा है, वो है बेहयाई का फितना, जिसने हमारी नौजवान नस्ल की हया को कुचलने का प्रोपोगंडा कर रखा है। जरूरत है कि अपनी आने वाली नस्ल को, अपनी इस नस्ल को, अपनी इस यूथ को इस फितने से आगाह किया जाए, इनकी रहनुमाई की जा सके, ताकि दौरे हाजिर का ये जो सबसे बड़ा फितना है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका सदेबाब किया जा सके। जिस्म भी रब का, मर्जी भी रब की। हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। एक इंसान की जब मौत होती है वो मरना नहीं चाहता। अगर मेरी ही मर्जी है तो वो अपनी जिंदगी को बचा क्यों नहीं लेता। हमारे दिल की अगर धड़कन बंद हो जाए तो हम अपनी मर्जी से उसको चला नहीं सकते। हम में से अगर कोई पैरालाइज हो जाता है, कोई मफलूज हो जाता है, बावजूद पूरी कोशिश और चाहत के हम अपनी मर्जी को चला नहीं सकते। ऐसा क्यों है भला? क्योंकि ये जिस्म भी अल्लाह का है और मर्जी भी अल्लाह की है। हम पर हमसे कहीं ज्यादा हक और मुकम्मल जो हम पर कंट्रोल है वो हमारे अल्लाह का है। इसलिए जिस्म भी अल्लाह का है और मर्जी भी अल्लाह की है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हम दौरे हाजिर के इस खतरनाक वायरस से, इस खतरनाक फितने से अपनी नस्ल को नहीं बचा सकेंगे। तो जरूरत है कि दौरे हाजिर के इन फितनों के बारे में आगाही हासिल की जाए। अब देखिए, इसका अजमाली खाका कुछ इस तरह से है कि दौरे हाजिर के जो फितने हैं, फितनों का मायनी और मफहूम क्या है, कुरान में फितने के मायनी और मतलब क्या है, मौजूदा अहद में फितनों का हमला किस किस तरीके से है, फितनों की बहतात क्या है, ईमान बचाने की फिक्र, फितनों की इकसाम, फितनों से महफूज कौन रह सकता है, वही जो खुशबख्त होगा, फितनों से पनाह मांगने का हुक्म। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फितने का लफ्जी मतलब जो है वो है इम्तहान और आजमाइश। इस्तिलाही मफहूम इमाम जरजानी राहिमहुल्लाह यूं बयान करते हैं कि वो चीज जिसके जरिए इंसान की अच्छी या बुरी हालत वाज़े हो रही होती है। इमाम मनावर राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि फितने से मुराद वो मामला है जो इंसान के बातनी अमूर को जाहिर कर दे। कुरान में फितने के मायनी और मतलब कई किस्म के हैं। इमाम याहिया बिन सलाम राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान करीम में फितना 11 मायनी में बयान हुआ है। बाकायदा तौर पर दौरा कुरान का आगाज करने से पहले हम मुख्तसर आप लोगों के सामने इन फितनों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, ताकि आप अपने माइंड को इस सेटअप के मुताबिक तैयार कर सकें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। फितना बामानी शिर्क, सूरत अनफाल आयत नंबर 39, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून अद-दीना लिल्लाहि, फितना बामानी कुफ्र। सूरत आल इमरान आयत नंबर 7, इब्तिगा अल फितनती। इंशाल्लाह इनकी तफसील जो है हमने साथ साथ पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुख्तसर बताया जाएगा। फितना बामानी आजमाइश, सूरत अल अनकबूत आयत नंबर 2, अहासिबन नासा अन युतराकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। फितना बामानी दुनियावी अजाब, फ़इज़ा उज़िया फ़िल्लाहि जअला फ़ितनतन नासी का अज़ाबिल्लाह।
सूरत अल अनकबूत आयत नंबर 10। फितना बमानी आग से जलाना। इन्नल लजीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात। सूरत बुरूज आयत नंबर 10। फितना बमानी कत्ल। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनन्नकुमुल लजीना कफरू। सूरत निसा आयत नंबर 101। फितना बमानी राह रास्त से रोकना, यानी सिराते मुस्तकीम से रोकना। वला तत्तबी अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूका। सूरत माइदा आयत नंबर 49। फितना बमानी गुमराही। फ़इन्नकुम वमा तअबुदून मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन। सूरत अस्साफ़ात आयत नंबर 161 और 162। फितना बमानी माजरत। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। सूरत अनाम आयत नंबर 23। फितना बमानी मुसल्लत करना। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। सूरह यूनुस आयत नंबर 85। फितना बमानी मजनून। बिअय्यिकुमुल मफ्तून। सूरत कलम आयत नंबर 6। और फितना गुनाहों के मायने में भी आता है, जिस तरह के सूरत नूर के अंदर इरशाद बारी ताला है, फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मौजूदा दौर में फितनों के हमले। इस्लाम दीन फितरत है और बाहसियत मुसलमान हमारा फर्ज है कि इसकी तरवीज के लिए काम करें, और जहाँ जहाँ इसके खिलाफ महाज आराई है वहाँ वहाँ इल्मी, फिक्री और अमली तौर पर इसका दिफा करें। वादा करें, अहद करें कि ना बुराई फैलानी है और ना फैलने देनी है, ना शर को फैलाना है ना इसको फैलने देना है, बुराई को खुद भी नहीं करना और दूसरों को भी करने से रोकना है। मौजूदा दौर के जो फितने हैं वो पहले अदवार के बनिस्बत बहुत ही खतरनाक हैं। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हर महाज पर इस्लाम की इमारत में नकब लगाने की कोशिशों में सरगर्म हैं। वो हर मौका पर कुछ न कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल करती हैं कि जो बेखबर और ला इल्म मुसलमान हैं उनको इस फितने में शाऊरी और गैर शाऊरी तौर पर फंसा दिया जाए। इसलिए जरूरी है कि इन तमाम फितनों को समझा जाए, इनके मुतल्लिक आगाही हासिल की जाए और फिर इनसे बचने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। गैर मुस्लिम ताकतों ने इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है कि हम मुसलमानों से लड़कर नहीं जीत सकते और ना ही हम मुसलमानों को दबा सकते हैं। इनको शिकस्त देने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो बहुत आसान तरीका है, और इसी मजमूम सोच को अमली जामा पहनाने के लिए आज वो हर मैदान में कमर बस्ता नजर आते हैं। हमारे नौजवानों के अंदर बेहयाई को फैला देना, और जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाती है फिर उस कौमों के अंदर अल्लाह ताला के अजाब आना शुरू हो जाते हैं। तो जब कुफर ने ये देख लिया कि मुसलमानों के साथ लड़ना मुमकिन नहीं, इन्हें हराना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने ये घटिया हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ना सिर्फ ये बल्कि हर मैदान में वो कमर बस्ता है कि मुसलमानों को अखलाकी तौर पर हराना है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को फिरका वारियत का शिकार किया जाए, इन्हें मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाए और इन्हें आपस में नई नई बातें करके, नई नई बहसें छेड़कर इनको आपस में उलझा दिया जाए, इनको आपस में लड़ाया जाए और इन्हें इनके असल मकसद से बेखबर कर दिया जाए। तरह तरह के मशागिल, तरह तरह के कामों, गेम्स, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया आजकल भरा पड़ा हुआ इन चीजों से कि इनको गैर जरूरी मशागल में मुब्तला करके, गैर जरूरी मशागल में मसरूफ करके इनको इनके असली मकसद से हटा दिया जाए, यानी इनको इनके दीन से दूर कर दिया जाए। दीन कमजोर होगा तो मुसलमान भी कमजोर हो जाएंगे, फिर इन्हें तोड़ना और इन्हें शिकस्त देना कुछ मुश्किल नहीं होगा। साथ साथ ये भी कि इनकी तयशुदा जो अकदार हैं उनको मशकूक बना दिया जाए। फैशन इंडस्ट्री को परवान चढ़ाकर इनकी तहजीबो सकावत से ही इनको नाआशना कर दिया जाए। मुजाहिद लीडर इनकी जगह फिल्मी एक्टर्स को दे दी जाए, फिल्मी एक्टर्स को हीरो बना दिया जाए। आजादी निस्वा और हकूक इंसानी इतने दिल फरेब नारे लगाकर पसे पर्दा मादर पिदर आजाद माशरे का बीज बो दिया जाए। ज़राया अबलाग को अपने कंट्रोल में करके इनकी ज़हनी और फिक्री तब्दीली अपनी मर्जी के मुताबिक की जाए और इनमें बेहयाई को आम कर दिया जाए।
اپنا نظام تعلیم دے کر ان کی ایسی ذہنی آبیاری کی جائے کہ ان کے دلوں سے اسلام اور وطن کی محبت ختم ہو جائے۔ سب سے زیادہ خطرناک اور المناک یہی پہلو ہے کہ اسلامی معاشرے میں سیکولرزم، لبرلزم اور کفر الحاد اس تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے کہ علمان الحفیظ اپنا ایمان بچانا مشکل ہوا ہے۔ مسلمانوں میں سے اسلام کی محبت ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ طرح طرح کے شبہات پیدا کر کے ان کے ذہنوں اور دلوں کے اندر اسلام سے نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ لبرل اور سیکولر طبقہ جارحانہ انداز اپنائے ہوئے ہے اور اسلام کے نام لیوا صرف مزاحمی انداز پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسا کہ جو کما حقہ ان کی بنیادیں ہلانے کے لیے کارگر نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دین سے بیزار لوگ جتنا بھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ جتنا بھی چاہیں کہ اپنی پھونکوں سے اسلام کے نور کو مٹا دیں، وہ نہیں کر سکیں گے۔ جتنا بھی وہ اس کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں، تو میرے رب کا بھی یہ وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کہ اللہ کا نور پورا ہو کر رہے گا اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ اب فتنوں کی بہتات ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، ایک فتنہ ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے۔ گویا آج کل دنیا دارالفتن بن چکی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس امت کو ان فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ بس فتنہ ہی باقی رہ جائے گا، جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، 4035 اس کا نمبر ہے۔ دنیا میں صرف فتنہ اور آزمائش ہی باقی رہ جائے گی۔ ایمان بچانے کی فکر کرنی چاہیے، گویا کہ آج وہ دن آ چکا ہے، ہر طرف فتنوں اور آزمائشوں کا دور دورہ ہے۔ ایسے ہی دور سے باخبر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اعمال کا اہتمام کرنے کا تاکیدی حکم عطا فرمایا ہے۔ بادروا بالاعمال فتنا عاقیتا اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر 118 ہے۔ جو فتنے تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، ان سے پہلے اپنے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیاوی ساز و سامان کے عوض اپنا دین بیچ دیتا ہے۔ تو دور حاضر میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے دین کو بیچ دیا ہے اور اپنی حیا کی چادر کو اتار کر سڑکوں پر حق مانگنے نکل آئے ہیں۔ کون سا حق؟ اسلام سے آزادی کا حق۔ بعض لوگوں کی نظر میں دین اس قدر ارزاں ہو جائے گا کہ چند دنیاوی فوائد کے بدلے میں اس کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کریں گے، اور ایمانی حالت اس قدر گر جائے گی کہ اگر صبح کو وہ ایمان کی حالت میں ہوگا تو وہ شام کو کفری حالت سے دوچار ہو چکا ہوگا، اور اگر وہ شام کو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو صبح تک اس کا ایمان نکل چکا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی ہی ایام اور حالات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، سَتَكُونَ فِتَنُ الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمَ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِي وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَشْرِفُهُ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَآزًا فَلْيَعُوذْ بِهِ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، 3601 اس کا نمبر ہے۔ ان قریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا، ان میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس فتنے میں جھانکے گا فتنہ اسے بھی اچک لے گا۔ اس لیے ایسے حالات میں جو کوئی جہاں جگہ یا پناہ پائے وہاں پر ہی چلا جائے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس کا نمبر ہے 19، اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔
یعنی فتنوں کے ایسے دور میں اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، اور ایک صاحب ایمان اس کے لیے بھی یہ غنیمت سمجھا جائے گا کہ وہ کچھ بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جائے، وہیں ان کو چرا کر گزر بسر کرے اور اپنے ایمان کو فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے رکھے۔ اب ہم دور حاضر کے فتنوں کا الگ سے تذکرہ کرتے ہوئے ان پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے مائنڈ کو تیار کر سکیں کہ ہم اس قرآن کے اندر کیا کچھ حاصل کرنے والے ہیں۔ فتنوں کی اقسام کتنی ہیں؟ قرآن مجید والقرآن الحمید کے اندر فتنہ کے کئی معنی جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، کئی قسمیں اس کی جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کفر اور الحاد کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، مال و دولت کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، مصائب و علام کا فتنہ، کفر اور الحاد کا فتنہ۔ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ سپارہ پڑھتے وقت آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے جائیں گے، رہنمائی بھی کرتے جائیں گے، ہائی لائٹ بھی کرتے جائیں گے ان آیات کے بارے میں۔ اس لیے آج مختصر طور پر ہم تمام فتنوں پر ہلکی پھلکی بات کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ آگاہی حاصل کرتے جائیں گے۔ فتنوں کی اس بھرمار میں سب سے خطرناک ایمان سوز فتنے ہیں، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے اس کا ایمان۔ جب ایمان ہی لٹ جائے تو دنیا اور آخرت کی سب چیزیں، ساری خیر گویا اس سے چھن جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فتنہ دجال کو بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے لیے خطرناک ہوگا۔ انہی ایمان سوز فتنوں میں سے ایک فتنہ الحاد کا فتنہ بھی ہے، جس کا معنی ہے راہ راست سے ہٹ جانا، بے دین ہو جانا، مذہب سے بیزاری اختیار کرنا، یعنی حق سے ہٹ جانا اور بے بنیاد باتیں جو ہیں وہ دین کے اندر داخل کر دینا اور دینی احکامات کے بارے میں غلط قسم کی تعویلیں کرنا۔ مختصر یہ کہہ لیں کہ دین میں تحریف، رد و بدل کرنا، دین کے نام پر دنیا سے دوری یا دین سے بیزاری کا نام الحاد ہے۔ دجال کے جو فتنے ہیں، بڑے بڑے جو فتنے ہیں، وہ تو قیامت کے قریب فتنے ہیں۔ ان فتنوں کے بارے میں بھی جان کر آپ لوگ کیا حاصل کر لوگے؟ ان کے بارے میں جان کر آپ نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ یہ تو بہت بعد کے فتنے ہیں جو قیامت کے نزدیک آئیں گے۔ اس سے پہلے ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے نپٹنا ہے جس نے اسلام کے راستے کو کھوٹا کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور اس میں سر فہرست الحاد کا فتنہ۔ اس فتنے سے اسلام اور اہل اسلام کا تعلق کچھ نیا نہیں ہے۔ جب سے اسلام آیا ہے تبھی سے اسلام میں تحریف کر کے اسلام کو لوگوں سے دور کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اسی زمانے سے ملحدین نے دین احکام کو کھیل اور مذاق سمجھ کر تعویلات باطلہ کا نشانہ بنائے رکھا اور مسلمانوں کو ان کے دین سے کاٹنے اور انہیں دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ علماء اسلام اپنی شرعی اور دینی ذمہ داری کی بدولت فتنوں کا تعاقب کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ سلسلہ دراز ہوتا رہا، اور آج ہم ان فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ دور حاضر میں بھی یہ فتنہ مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ مذہب سے بیزار لوگوں نے یا تو سرے سے ہی دین کا انکار کر دیا ہے یا پھر ایسی تعویلات کر دی ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنی من مرضی کا کام لینا چاہتے ہیں، یعنی وہ خود کو دین کے مطابق نہیں بلکہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ پسے پردہ دین ہی کو ماتون کیا جاتا ہے کہ مولویوں کی پیش کردہ دین میں تو بہت سختیاں ہیں، یہ مولوی جو ہیں بڑے سخت ہیں، یہ ملا جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں، دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو علماء کرام دین پیش کرتے ہیں اس میں تو بہت سختیاں ہیں، بہت پابندیاں ہیں، جبکہ وہ جنہیں سختیاں اور پابندیاں کہتے ہیں وہ در حقیقت انہی کی جان و مال، عزت اور ایمان کی حفاظت کے لیے اسلام کی وضع کردہ قوانین ہیں۔ چونکہ خبث باطن کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ہی نگاہ سے دینی شعار کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر طرح طرح سے نقب لگانے کی کوششیں کرتے ہیں، اسلامی شعار اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے عناصر کا جہاں علمی اور فکری محاکمہ ضروری ہے، وہاں عام مسلمانوں کو ان سے باخبر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا فتنہ آ جاتا ہے بدعات کا فتنہ۔ بدعات کا فتنہ کیا ہے؟ عقیدے میں خرابی، شرک کی صورت میں ہو یا بدعات کی صورت میں، دونوں صورتوں میں ہی دین اور دنیا کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، بلکہ آخرت کو بالخصوص برباد کر دینے والی ہے یہ چیز، جو کہ ایک مومن کی اصل زندگی ہے۔
چونکہ گمراہ کن بدعات جہالت، صفات الہی سے لا علمی اور انات کی وجہ سے ہیں، اور ان صفات کی تکذیب کی جا رہی ہے جن کا ثبوت خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس لیے ان کا شمار اکبر القبائر میں ہے۔ گو کفر سے اس کا درجہ کم سہی، لیکن اکبر القبائر تو ضرور ہے۔ بدعات سے چونکہ دین میں رخنہ اندازی کا دروازہ کھلتا ہے اور بہت سی جاہلانہ رسوم کو بھی دین بنا کر پیش کرنے کا آسان راستہ کھل جاتا ہے، اس لیے ابلیس لائن کو یہ بدعتیں دیگر کبائر کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں اور پسندیدہ بھی ہیں، جس طرح کے بعض سلف صالحین کا قول ہے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ لان المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها۔ معصیت کی بنسبت بدعت ابلیس کو زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معصیت سے تو توبہ کی جا سکتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کی جا سکتی، چونکہ بدعتی شخص پر شیطان کا زور زیادہ چلتا ہے اور وہ اس کے زیر اثر بھی ہوتا ہے، اس لیے شیطان اس کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اس کے برعکس ایک عام گناہگار شخص کو توبہ کی جلدی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ اچھی طرح واضح ہے کہ عام گناہ خود بخود کرنے والے کے حق میں مضر ہوتے ہیں، لیکن بدعات کا ضرر اور نقصان عام لوگوں تک متعدی ہوتا ہے۔ یہ شروع کرنے والے کا اصل فتنہ دین میں فساد ڈالنا ہے، جبکہ دوسرے گناہوں کا فتنہ خواہش نفس تک محدود رہتا ہے۔ عوام کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے یہ فتنہ، جبکہ دوسری معصیت کا ارتکاب کرنے والا ایسا نہیں کرتا۔ مبتدی پروردگار عالم کی صفات اور کمال صفات میں نقص پیدا کرتا ہے، لیکن عام گناہگار بندہ ایسا نہیں کرتا۔ بدعت ایجاد کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ صفات کے خلاف اور متناقض چیزیں پیش کرتا ہے، لیکن گناہگار ایسا نہیں کرتا۔ بدعت کرنے والا لوگوں کی آخرت کی راہ کو مار دیتا ہے اور غلط راستے پر ان کو لگا دیتا ہے، لیکن گناہگار ایسا نہیں کرتا، گو وہ خود آخرت کے راستے میں سست رفتار ہو جاتا ہے۔ اب ان پرخطر نقصانات کے پیش نظر یہ بات جو ہے اس کو احاطہ علم میں آنا ضروری ہے کہ بدعت دین کے لیے انتہائی نقصان دہ امر ہے، اور یہ دور حاضر کا ایک بہت ہی عظیم فتنہ ہے، کیونکہ آج جس قدر توہم پرستی اور جہالت عام ہے، اتنی ہی بدعات پروان چڑھ رہی ہیں۔ اس لیے بدعات سے دامن بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سراسر جہنم کا باعث ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے، 1578 اس کا نمبر ہے۔ دین میں ایجاد ہونے والی ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ ان کے بعد ہے عورتوں کا فتنہ۔ موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس فتنے سے خبردار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہی فرما دیا تھا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے 5096۔ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ شیطان کے لیے عورت بہت بڑا ہتھیار ہے۔ عام لوگوں کی بات تو الگ، بہت سے پارساؤں کو بھی شیطان نے اس ہتھیار کے ذریعے بہکایا اور پھسلایا، اور بہت سے کمانڈروں اور جوان مردوں کو اسی کے ذریعے سے شکست دلائی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ ایک یہودی مستشرق جس نے اسلامی تاریخ کا بہت مطالعہ کیا تھا لکھتا ہے کہ مسلمانوں پر اتنی ہلاکت اور بربادی 1000 حملے کرنے سے بھی نہیں آئی جتنی بربادی اس کے اندر شراب اور شباب پھیلانے سے آئی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حیا اور پاکیزہ کردار جس امت کا وصف خاص ہوا کرتا تھا، آج اس قوم میں بے حیائی اور فحاشی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ الامان الحفیظ لڑکیاں، ہمارے ہی گھروں کی مسلمان بیٹیاں حیا کے لبادے اوڑھ کر اپنے ہی گھر والوں، اپنے ہی نظام، اپنے ہی اسلام، اپنے ہی ملک، اپنی ہی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہیں، ہم جنس پرستی کے نعرے لگا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم محسوس ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر بات کی جائے، اس ٹاپک پہ بات کی جائے، مگر کرنا پڑے گی کیونکہ دین کو بچانا ہے۔
اپنی نوجوان یوتھ کو بچانا ہے۔ مغرب نے مسلمان کی اخلاقیت کا جنازہ نکالنے کے لیے عورت کا بھرپور استعمال کیا ہے، اور اس کی خاطر انہوں نے عورت کو اشتہار بنا دیا ہے، کاروباری چیز بھی بنایا، بازار کی زینت بھی بنایا، پروڈکٹ بھی بنایا، غرض کے دل کو لبانے والے ہر مقام پر اس کو لا کھڑا کیا۔ جہاں جہاں سے مردوں کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا تھا، کسی تھرڈ کلاس شاپنگ مال کی ریسیپشن سے لے کر ایک عام سی بس کی ہوسٹس ہونے تک، ہر جگہ عورت کی فراہمی کر کے لوگوں کو مائل کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ذہنی ہیجان بھی پھیلا اور ان بدبختوں نے اپنے کاروبار بھی چمکائے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آج کے نوجوان کی بس دو ہی خواہشیں رہ گئی ہیں، پیٹ بھر جائے اور نفسانی خواہش پوری ہو جائے۔ اکثریت میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز، کوئی سوچ باقی ہی نہیں رہی۔ اس سے بھی بڑھ کر بدبختی کی بات یہ ہے کہ آج کل زنا نہایت آسان اور نکاح کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے۔ ایک غریب باپ کی بیٹی کے بالوں میں گھر بیٹھے سفیدی اتر آتی ہے اور وہ جہیز نہ ہونے کی بنا پر شادی نہیں کروا سکتے۔ پھر ایک مصیبت یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ بیٹیوں کی اخلاقی اور دینی تربیت ہی نہیں کی جاتی، اور سارا زور اس کی دنیاوی تعلیم پر لگا دیا جاتا ہے۔ پی ایچ ڈی کر لیں، ایم فل کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، پائلٹ بن جائیں، دین کی سمجھ ہو نہ ہو، ہم بستری کا طریقہ آتا ہو نہ ہو، حیض کے دنوں میں کیا کرنا ہے آتا ہو نہ ہو، پیریڈ کے دنوں میں کیا کرنا ہے اس کا طریقہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آکسفورڈ کی ڈگری ضرور ہونی چاہیے۔ یعنی ہمارے پیرنٹ نے اپنی اولاد پر سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ دنیاوی تعلیم پر دیا ہے، جس کے بڑے خطرناک نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ایسا لڑکا یا ایک ایسی لڑکی جوں تعلیم میں آگے بڑھتی جاتی ہے یا بڑھتے جاتے ہیں وہ اخلاقی اقدار میں اس قدر پست ہوتے جاتے ہیں کہ وہ شرم و حیا کو بیکورڈ اور قدیم زمانے کی کوئی بھولی بسری باتیں سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کو فتنوں سے بچانا ہے تو خود کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور ان کی تعلیم اور تربیت اسلامی پیمانے کے مطابق کرنی ہے۔ انہیں بتلانا ہے کہ تم اپنا کردار کس طرح پاکیزہ رکھ سکتے ہو۔ اس کے لیے قرآن میں اولین حکم یہی ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ یقین کیجئے اگر صرف نگاہ کو ہی جھکا لیا جائے اور کسی غیر محرم پر نظر نہ ڈالی جائے تو ڈھیروں اخلاقی قباحتوں کا اصلی عمل سے کلاکما ہو جاتا ہے۔ تو پوائنٹ نوٹ کر لیں، نظروں کا جھکانا بے حیائی سے بچاتا ہے۔ اگر عورت بھی اسلامی روایات پر عمل کرے اور حیا کو اپنی چادر بنا لے تو امت مسلمہ، انسانیت اور معاشرہ بہت ساری اخلاقی تباہ کاریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، عورت دنیا کا قیمتی ترین سرمایہ ہے، اسی سے قومیں بنتی ہیں اور بامیں عروج کو پہنچتی ہیں۔ اگر اس سے حیا ہی نکل جائے تو پھر اس سے بڑا کوئی فتنہ باقی نہیں رہ جاتا۔ آج کل عورتوں کا لباس، ان کی وضاقت، چال ڈھال، فیشن اور شکل و صورت ایسی ہو گئی ہے کہ بجا طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بالکل سچ ہو گیا ہے، صنفانی من اہل النار لم اراہما قوم معہم سیات کا اذناب البقر یضربون بها الناس ونساء قاسیات عاریات مائلات موملات کامثال اسنمۃ البخت المائلۃ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من قضا وقضا۔ صحیح مسلم کے یہ روایت ہے، 2128 اس کا نمبر ہے۔ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہیں اور ان کے ساتھ وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں، خود غیروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں۔ یہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ لباس تو پہنیں گی لیکن اس قدر باریک کہ ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہوگا، یا اتنا تنگ اور باریک لباس ہوگا کہ ان کے جسم کے تمام اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں گے۔
مائل ہونے اور کرنے والی عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بے حیا ہوں، اس غرض سے زیب و زینت کریں کہ لوگ انہیں دیکھیں۔ جب وہ لوگوں کا اپنی طرف جھکاؤ دیکھتی ہیں تو خود بھی ان کی طرف راغب ہونے لگتی ہیں۔ سر بختی اونٹوں کی طرح کوہانوں کے مثل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان اونچی اور نمایاں ہوتی ہے، اسی کی مثل یہ عورتیں اپنے سر پر بالوں کا جوڑا بنائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو صفات ہیں، یہ خصلت ہیں، یہ آج کی مسلمان عورتوں کے بیچ میں بہت زیادہ ہے، یہ فیشن بن چکا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان عورت کو یہ تمام صورتیں اپنانے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق نہ ہو سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچ سکیں۔ اپنا جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے اور دیکھیے اپنے ارد گرد، اپنے گھر کے اندر نظر دوڑائیں کہ کہیں آپ کے گھر میں تو کوئی ان تمام چیزوں کا ارتکاب نہیں کر رہا، مبادا کہ کوئی ہماری عزیزہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کی وجہ تو نہیں بن رہی۔ نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق تو نہیں بن رہی۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے مال و دولت کا فتنہ۔ سیدنا کعب بن ایاز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال، یقیناً ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، 2336 اس کا نمبر ہے۔ انسان فطری طور پر ہی مادہ پرست ہے، اگر اس میں نیکی اور تقوی کی رمق نہ ہو تو یہ دنیاوی جاہ و حشمت اور عیش و عشرت میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ بس اسی کے حصول کی خاطر یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کی تباہ میں یہ طمع شامل ہو جاتا ہے کہ اس کو جتنا زیادہ مال ملتا جائے گا اتنی ہی اس کی بھوک بڑھتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصلت کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی ہی بھرتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 6017 اس کا نمبر ہے۔ اس حرص و ہوس کی تسکین کی خاطر انسان کیا کیا کچھ نہیں کرتا، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور مال و دولت کو بڑھانے کے لیے بڑے سے بڑا جرم بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ پھر یہی مال اس کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی۔ اس مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنے اور راہ للہ میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا اور پھر اسی سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ تو ذرا چکھو۔ اس لیے ایک مسلمان کی شان کے شایان شان نہیں کہ وہ مال کو اپنے لیے فتنہ بنائے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے مال کو اپنے لیے فتنہ نہ بنائے اور اس کے جائز حصول اور درست استعمال کے ذریعے اپنی دنیا بھی اچھی بنائے اور اس کو اپنی آخرت کے لیے بھی سنوارنے کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اولاد کا فتنہ۔ اولاد بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے لیے رحمت بناتا ہے یا پھر زحمت۔ انسان اپنی اولاد پر جیسی محنت اور جیسی تربیت کرے گا ویسے ہی اس کو نتائج ملیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت ہی عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے۔ اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، اس لیے ان سے بچو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ بعض اوقات انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے ہر قسم کی حدود کو کراس کر دیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو بھی ختم کر دیتا ہے، تو اس سے وہ بڑے بڑے جرم اور گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے کہ یہ ایسے گناہ اور جرم کا ارتکاب کرنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد غم اور حزن، بزدلی، نادانی اور بخیلی کی جگہ ہے، یعنی انسان اپنی اولاد کی وجہ سے مختلف پریشانیوں، غموں کا شکار رہتا ہے۔ اولاد کی وجہ سے ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے معاملات کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اور انسان اپنے جذبات اور اپنے غصے کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو اللہ کی راہ میں قتال کے لیے کہا جائے تو تب بھی وہ اولاد کی وجہ سے بزدلی دکھاتا ہے۔ اولاد ہی بہت ساری نادانیوں کا ارتکاب کا باعث بنتی ہے، اور اولاد کی وجہ سے انسان کو بخیلی اور کنجوسی اپنانا پڑتی ہے، اور کئی جائز اور ضروری مقامات پر بھی انسان مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی خوشیاں، اپنی ضروریات اور اپنی آسائشیں بھی قربان کر دیتا ہے۔ اس فتنے سے بچاؤ کے لیے تجویز کیا ہے کہ سب سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے تاکہ اولاد پر اس کی طبیعت، صحبت اور تربیت کا اثر ہو، اور وہ بھی اپنی ماں کی طرح نیک ہی ہو۔ اس کے بعد اولاد کی تربیت کا خاص اہتمام کیا جائے، اور پھر یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ فتنوں سے محفوظ خوش بخت انسان سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، 4263 اس کا نمبر ہے، یقیناً وہ شخص انتہائی خوش بخت ہے جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا، بہت ہی سعادت مند ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، لیکن جو ان میں مبتلا کر دیا گیا اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پناہ مانگتے رہنے کی تلقین فرمائی تھی، جیسا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما باطن، یعنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کا نمبر ہے 2867۔ تو ان فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ یہ سب سے اہم وسیلہ ہے کہ کمزور اور مجبور انسان اپنے خالق و مالک اور اللہ قہار و جبار کا سہارا لے، اس طرح کہ حتی المکان اس کے فرامین، اس کے ارشادات پر عمل کرے اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا رہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 101، وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے سیدھی راہ دکھا دی گئی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيَدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيَهُمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سورۃ نساء۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں اللہ انہیں لے لے گا اور انہیں سیدھی راہ دکھا دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں پر دجال کی چالیں بھی کارگر نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی شعبدہ بازیاں ان سے پوشیدہ رہیں گی، اور یہ آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی جوڑیں گے۔ انہیں احکامات کو دیکھتے ہوئے ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ DQ 2021 کا آغاز کریں گے۔ ہم نے جو مین ٹاپک چوز کیا، دور حاضر کے فتنے، ان پر ہلکی پھلکی بات چیت ہم کر چکے ہیں، باقی انشاءاللہ آیات کے ساتھ ساتھ وضاحت ہوتی رہے گی۔ تو براہ راست آیت پر آنے سے پہلے کچھ باتوں کی مزید وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب ہم نے قرآن کو پکڑ لیا، قرآن ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے خود کو اللہ کے سامنے سرینڈر کر دیا اور کہا، اللہ لے، میں تیرے آگے جھک گئی، مجھے بنا دے یا مٹا دے، اے میرے اللہ مجھے سنوار دے، میں سنورنا چاہتی ہوں، اے اللہ میں صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتی ہوں، اللہ میری رہنمائی فرما، اللہ مجھے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لو اس کتاب کو پکڑو، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب فرقان ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑے گی، یہ کتاب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے گی، یہ کتاب
ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہے، جس کے من جانب اللہ ہونے سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہر قسم کے شک سے پاک ہے۔ یہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرے گی۔ تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 1 سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں، ہم سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہلکی پھلکی گفتگو کریں گے۔ آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ آج کی جو کلاس تھی وہ تعارفی کلاس ہے۔ اگلی کلاسز میں انشاءاللہ جو ہم لوگ بیٹھیں گے تو صرف زیادہ تر قرآن پر بات چیت ہوگی، ہلکی پھلکی مسائل پر بات چیت ہوا کرے گی، اور یہ جو تمام باتیں آج ہم نے کی ہیں دور حاضر کے فتنوں کو لے کر، ان میں پھر آیات کے حساب سے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے جہاں پر مناسب لگے گا وہاں پر بات چیت کی جائے گی۔ جنت سال بھر سے سجائی جا رہی ہے کچھ معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے۔ رحمت کی موسلادھار بارش برسنے کو ہے، آ گئے ہیں رب کے آگے جھکنے کے دن، توبہ اور انابت کے دن، محبت، عافیت اور رب کی رضا مانگنے کے دن۔ موجودہ حالات کے تناظر میں آئیے ہم بھی کچھ تلاش کر لیں۔ فتنوں کے دور میں سیرات الہدا اپنے اپنے دامن پھیلا لیجئے، تو ہمارے ساتھ مل کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی ہدایت کی بلندی کی دعائیں مانگنی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرنا ہے کہ ہر پارے کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بلندی نصیب فرمانا، ہدایت کے موتیوں سے ہمارے دامن کو بھر دینا، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے بچانا، اور اس قرآن کو ہمارے سینے کا نور، ہمارے دل کی بہار بنا دینا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے سینوں کو پروردگار عالم کھول دینا، تاکہ ہم ہر پارے کے ساتھ شر سے بچتے ہوئے ہدایت کے موتی سمیٹتے جائیں۔ الحمدللہ وبرحمتک تتم الصالحات۔ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم اس دعا کے ساتھ دورہ قرآن کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے راہ ہدایت بنا دے۔ آج کے اور باقی تمام دنوں کا جو سفر ہے وہ بخیر و عافیت مکمل کروا دے، آمین۔ اس پارے میں ہم لوگ پڑھیں گے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ، جس نے عطائت سے انکار کیا۔ اس میں ہم گائے کا قصہ بھی پڑھیں گے جس پر سورۃ بقرہ کا نام رکھا گیا، اور ماضی کی ایک لمبی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی پڑھیں گے۔ اس پارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے غم آخرت کو لگانا ہے اور فکر دنیا کو فکر آخرت میں بدلنا ہے، علم دنیا کو علم آخرت میں بدلنا ہے۔ اور اس پارے میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ زمین میں فساد پیدا کر کے خرابی پیدا نہیں کرنی، شر کو پھیلانا نہیں ہے اور شر پھیلنے بھی نہیں دینا، زمین پر برائی کو کرنا بھی نہیں ہے اور کرنے بھی نہیں دینا۔ یہ پارہ آپ کو سکھائے گا کہ اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ کس طرح مضبوط ہوتا ہے، یعنی یہ پارہ آپ کو مکمل عطائت کرنا سکھائے گا۔ گناہ پر گناہ کرنے کی بجائے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق اور بخشش مانگنی ہے۔ کبھی آپ نے بارش کے پہلے قطرے کی کہانی پڑھی ہے، جس کے لیے زمین پر گرنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ اس کے بعد یکے بعد دے گرے قطرے گرتے چلے جاتے ہیں تو موسلادھار بارش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پہلا گناہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد احساس گناہ مٹ جاتا ہے، تو پھر انسان لگاتار گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ نیک عمل کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی جنتوں میں ہمیشہ کی مہمانی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اپنی دنیا کو جنت بنانے کے لیے آخرت کی جنت کو نہیں بھولنا، جو ہماری ہمیشہ کی رہائش گاہ ہوگی۔ دنیا کو آگے اور آخرت کو پس سے پشت نہیں ڈالنا۔ پھر یہ پارہ ہمیں سکھائے گا کہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور اللہ کی رسی کو یعنی کتاب ہدایت، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، ایمان کو ثابت رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرینڈر کر دینا ہے، یعنی خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے جھک گئی ہوں، میں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا ہے، اے اللہ مجھے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے، مجھے بنا دے یا مٹا دے، یعنی کہ اسلام میں مجھے پورا داخل ہونا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے مکمل اطاعت کے ساتھ۔ یاد رکھیں، نامکمل اطاعت جو لوگ کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ پارہ پڑھنے کے بعد
ہم میں سے ہر ایک نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں کہ نامکمل عطائیت کرنے والے، ادھوری فرما برداریاں کرنے والے، اللہ کا ایک حکم ماننے والے اور دوسرے کو نظر انداز کرنے والے ہیں۔ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں؟ اور پھر اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی خود کو سراپا بدلنا ہے، زندگی میں ہر اٹھانے والے قدم کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ یقین کریں اللہ کی طرف اگر آپ چل کر آئیں گے تو اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اس کی طرف چل کر تو دیکھیں، دامن رحمت میں سمیٹ نہ لے تو کہنا، اس سے مانگ کر تو دیکھیں، عطا کی انتہا نہ کر دے تو کہنا، اس سے بخشش تو مانگ کر دیکھیں، وہ بخشش کی انتہا نہ کر دے تو کہنا، اس سے رزق مانگ کر تو دیکھیں تو ونگری کی انتہا نہ کر دے تو کہنا، اولادیں مانگنے کے لیے اس سے گڑ گڑا کر مانگ کر تو دیکھو، اولاد کی دولت سے مالا مال نہ کر دے تو کہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اس کی مکمل اطاعت کرنی ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کر، اس پارے کو پڑھ کر ہم نے کتاب اللہ کا حق اس طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح کے اس کا حق ادا کرنے کا حق ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی دوڑ میں اپنی ڈوریاں، اپنی ڈوریں ایسے اساتذہ کے ہاتھوں میں سونپ دیں جو توحید کے علمبردار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اپنے اساتذہ کے حق میں دعائے خیر کرنی ہے، خالص ہو کر ان کا ساتھ دینا ہے، خلوص کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اس لیے ہمیں بھی ایسے ہی خیر عطا کرنے والے اساتذہ کرام کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، اور کرتے کرتے محبت اور اطاعت کے موتیوں کو چنتے ہوئے آخرکار ہم نے ایک ہی رنگ اختیار کر لینا ہے جو سب سے خوبصورت رنگ ہے، جو سب سے مکمل رنگ ہے، جو سب سے حسین رنگ ہے۔ کون سا ہے وہ رنگ؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کی اطاعت کا رنگ، اس کی فرما برداری کا رنگ، اس کی محبت، اس کی بندگی کا رنگ۔ آج کتاب اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس میں ہر آیت کے ساتھ لوٹنے والے خزانوں میں سے حکمت کے موتیوں کو نوٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ خود سے عہد بھی کرنا ہے کہ ہم نے اس قرآن حکیم علم کے اس وسیع خزانے کا حق ادا کرنا ہے، اور آپ نے قرآن کریم کے اس خزانے کو حاصل کرنا ہے۔ عہد کریں کہ ہم نے اس وقت کو پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، دنیا کے ہر کام کو ایک طرف رکھنا ہے اور قرآن کے خزانوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ہر قسم کی رکاوٹ کے باوجود اس سفر کو اللہ کی مدد کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ کسی بھی مشکل، کسی بھی مصروفیت کے پیش نظر آپ نے اس سفر سے خود کو الگ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ آج فلاں رشتہ دار کو مل لیں، آج صفائی کر لیں، یا آج بازار ہو آئے، یا آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج رہنے دیتی ہوں، ریکارڈنگ سن لوں گی، بعد میں کر لوں گی، کل لے لوں گی، 30 پارے ہیں، مہینہ بھر پڑھنا ہے، پھر کسی اور دن چلی جاؤں گی کلاس میں۔ ایسا نہیں کرنا۔ بے شک وقت گزر جاتا ہے اور کیفیت وہ جو وقت کے ساتھ ملتی ہے دوبارہ نہیں آتی۔ آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، ریکارڈنگ سن کر آپ بات کو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ فیلنگز اور احساسات، وہ روحانی کیفیت جو آپ کو اس وقت اس کلاس میں، اس اجتماع میں محسوس ہو رہی ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ کیفیت نہیں ملے گی۔ اس لیے عہد کریں کہ ہم روحانیت کا یہ سفر پہلے پارے یعنی الحمدللہ سے شروع کر کے والناس تک مکمل کریں گے، اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ پورے سکون کے ساتھ ہم نے قرآن سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اگر آپ قرآن کے اس خزانے کی چند چابیاں بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ لوگوں کے لیے سنہری موقع ہے اور بہترین خزانوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو وقت ہے کہ اس خزانے کو حاصل کر لیجئے۔ بعد میں آنے والے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور وقت کی قدر نہ کرنے والے ہمیشہ کھو دیتے ہیں۔ عہد کریں کہ آپ نے کھونا نہیں ہے، پانا ہے۔ یہ وقت ہے حاصل کرنے کا، تو حاصل کر لیجئے۔ اگر کسی اور کو دینا ہے تو ایسا نہیں کرنا کہ خود حاصل کریں نہ کریں اور دوسروں کو بانٹتے پھریں۔ خود بھی حاصل کرنا ہے، مکمل علم حاصل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بھی دینا ہے۔
आप देखिए जब क्लास शुरू करते हैं, जब दौरा कुरान का आगाज होता है तो माशाल्लाह से क्लास भरी हुई होती है। बिल्कुल इसी तरह जब रमजानुल मुबारक का आगाज होता है तो मसाजिद तरावियों के लिए मुसलमानों से भर जाती हैं। और फिर होता क्या है, पहले हफ्ते कम, फिर थोड़े, फिर थोड़े, फिर होते होते बिल्कुल कम हो जाते हैं, हत्ता कि चंद एक नमाजी ही बाकी रह जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि होते होते कम हो जाते हैं और फिर चंद एक लोग जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। और जब फिर मुकम्मल होने वाला होता है फिर सब वापस लौट आती हैं। तो इसी तरह जिस तरह नमाजी जब कहते हैं ना आज कुरान की तकमील होनी है, तो उस वक्त वो फिर सारे मस्जिद में नमाजी वापस आ जाते हैं जो पहले हफ्ते के तो नमाजी थे लेकिन दूसरे हफ्ते में थकावट का शिकार होकर, सुस्ती का शिकार होकर पीछे हट गए। तो आपने ऐसा नहीं करना, मुकम्मल इल्म लेना है, मुकम्मल सीखना है, फिर दूसरों को पहुंचाना भी है। कुरान को समझना है, इसकी बरकत को हासिल करना है, इसे अपने लिए हदायत का जरिया बनाना है, अपनी नीयतों को खालिस करना है। नीयत खालिस तो अमल खालिस, नीयत खालिस तो नहीं तो अमल भी बेकार है। बाज लोग काबे में जाकर भी खाली हाथ लौट आते हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी अजीजात यहाँ दौरा कुरान में इस नीयत से आई हैं कि हम देखें तो सही भला कि दौरा कुरान होता क्या है, मतलब क्या सिखाती हैं यहाँ पे, क्या पढ़ाती हैं, कुछ है भी कि नहीं। मतलब तजस्सुस के पेशे नजर सीखने या समझने की नीयत से नहीं आती, कुछ सीखने के लिए आती हैं, अमल की नीयत से आती हैं। तो याद रखें जो जिस नीयत के साथ आएगा उसे वो ही मिलेगा। जो इल्म के लिए और सीखने की नीयत से आएंगे उन्हें इल्म के मोती मिलेंगे और वो इल्म के खजाने लेकर लौटेंगी। और जो महज टामक टोइयां मारने या तजस्सुस के लिए आए हैं वो खाली हाथ रह जाएंगे, वो इससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो किसी भी काम के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए पहली शर्त होती है नीयत का खालिस होना। तो अपनी नीयतों को खालिस कर लें। इसमें हदायत की चाहत वालों को हदायत मिलेगी, इल्म की चाहत वालों को इल्म मिलेगा, और जो महज तजस्सुस की वजह से आए हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो खाली हाथ रह जाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह की मदद, उसकी तौफीक के साथ हमने इस सफर का आगाज करना है। न जाने कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, आज नहीं है, अगले साल हो सकता है हम भी ना हो। न जाने हम में से कौन हो और कौन ना हो। ये जो सफर हमने शुरू किया है, न जाने हम इसको पूरा कर पाएंगे भी कि नहीं, लेकिन अल्लाह ताला से बहुत अच्छी उम्मीदें रखते हुए, दुआओं के साथ, अल्लाह ताला जिस तरह आज हम यहाँ दौरे कुरान के लिए इस कुरान को खोल कर बैठे हैं, इस सफर को पूरा करने और इसका हक अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और हम सब वो दिन भी देखें जब हम दौरे कुरान को मुकम्मल कर लेंगे। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये किताब हदायत है, ये रब का पैगाम है। और जिस तरह अल्लाह की जात ऐब से पाक है, नुक्स से पाक है, उसी तरह अल्लाह का कुरान भी ऐब से पाक है, नुक्स से पाक है, सरासर खैर है, सरासर हिदायत है। आज इस खैर का आगाज इस दुआ से करना है कि अल्लाह ताला हमारे नसीब में कुछ ऐसे लोग लिख दे जो हर दौर में हमारे लिए खैर का जरिया बनते रहें। और अल्लाह ताला हमें पूरी तरह इखलास और इतायत और अपनी इबादत के रंग में रंग ले। आज खुद से वादा करते हैं कि खुद को इस पर हमने परखना है, यानी 3 बातों को अच्छी तरह ज़हन नशी करना है। कुरान इल्म हिकमत का वसी खजाना है, इस खजाने को हासिल करना है। जितना ज्यादा इस खजाने के करीब पहुंचेंगे, ये कुरान आपके लिए इल्म हिकमत के खजानों के मोती बखेरता रहेगा। कुरान की हर आयत आपके लिए कीमती मोती है। तो आज से आपने इन कीमती मोतियों को एक लड़ी में परोए जाना है, ताकि इसके इख्तिताम पर आपकी झोलियां इल्म हिकमत के मोतियों के खजानों से भरी हुई हों। आज इसके आगाज के वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहकर इसका आगाज करेंगे कि हम इस कीमती किताब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे, कदम बा कदम अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे। किसी भी जरूरत, किसी भी मजबूरी को बुनियाद बनाकर पीछे नहीं हटना, इसे पूरा करना है। सबको बोल भी दें कि ये टाइम मेरा है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं इस वक्त सिर्फ दौरा कुरान के लिए खुद को मखसूस करूंगी, घर के किसी कामकाज के लिए नहीं। अपने सारे कामकाज पहले से निपटा लेने हैं। याद रखें, दौरा कुरान में बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना है और साथ साथ आयात के ऊपर चाहे पेंसिल ले ले, चाहे उंगली से हाथ रखकर उसको
ذہن نشیں کرتے جانا ہے اور اس کے اہم پوائنٹ جو ہیں ان کو بھی نوٹ کرتے جانا ہے۔ مکمل چستی کے ساتھ ایکٹیو ہو کر اس کلاس میں بیٹھنا ہے، ٹیک بھی نہیں لگانی، سونا بھی نہیں۔ یاد رکھیں جو سو گیا وہ کھو گیا، یعنی جو سو جاتا ہے وہ علم و حکمت کے خزانے کو کھو دیتا ہے، تو جو یہاں پہ سو جائے گا وہ بھی علم و حکمت کے اس خزانے کو کھو دے گا۔ تو سونا نہیں ہے، علم و حکمت کے اس خزانے کو حاصل کرنا ہے۔ اور جسے بھی آپ نے اپنے ساتھ لینا ہے اسے بتا دیں کہ بھئی آج یہ ٹائم ٹیبل ہے، سارا کچھ آج ہی بتا دیں، بعد میں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت، کتاب شفا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ تو آئیے اس کتاب ہدایت کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے ساتھ شروع کریں۔ بھلا کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نیکی کا کام اس کو شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی جائے تاکہ شیطان مردود اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، ہمیں راہ ہدایت سے نہ ہٹا سکے۔ یاد رکھیں جب ہم اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو شیطان جو ہے اس کی چالیں ہمارے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوتی، اس لیے سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی تلاوت ہو، بسم اللہ بعد میں پہلے اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں بھلا بسم اللہ کے ساتھ آغاز کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم موقعوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق کو طریقہ سکھایا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنے خطوط، کتابوں اور تمام ضروری کاموں کی ابتدا اسی کے نام کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہوئے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حذف شدہ جو لفظ ہے وہ خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ یہ پڑھتا ہوں، یا اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں، یا اللہ کے نام کے ساتھ فلاں کام کرتا ہوں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سورتوں کا آغاز کرتے وقت، قرآن کا آغاز کرتے وقت، ہر اچھا اور نیک کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے اس بات کے ساتھ کہ اسے سورت فاتحہ اور دوسری سورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورت توبہ کے سوا ہر سورت کا حصہ ہے۔ ہر سورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے کتاب الصلاۃ اور حدیث کا نمبر ہے 788۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ پڑھ لینے سے بندے کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط جو تعلق ہے وہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کسی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ، مہمان آ گئے ہیں بسم اللہ، کھانا کھانے لگے ہیں بسم اللہ، پانی پکڑا ہے بسم اللہ، یہ کوئی بچہ گر گیا اس کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ، یعنی ہر کام کا آغاز بسم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں اور تمام عبادات کا مالک ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔
حد رحم والا نہایت مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ جس کا مین ٹاپک ہے رحمت کا دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ ترتیب کے آغاز سے 5ویں نمبر کی وحی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی اور مکمل سورت ہے۔ اس سے پہلے سورت علق، سورت مزمل، سورت مدثر کی کچھ آیات نازل ہو چکی تھی، لیکن سورت فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، تو گویا کہ آج ہماری زندگیوں کا بھی ایک اہم باب کھلنے والا ہے، ایک دروازہ کھلنے والا ہے۔ ہم وہاں سے گزر کر ایک ایسی منزل پر چلنے والے ہیں جو صراط مستقیم کی طرف جاتی ہے اور جس کا دوسرا کنارہ جنت ہے۔ گویا کہ ہم آج صراط الجنہ یعنی جنت کے سفر پر نکلے ہیں، صراط مستقیم پر چل کر جنت اور اللہ کی رضا کو پانے والے ہیں۔ ہمارے اس سفر کی منزل کا دوسرا دروازہ اللہ کی رضا کی طرف کھلتا ہے، اور ایک مومن کی زندگی کا یہی گول ہونا چاہیے کہ اللہ اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کریں جیسی تو چاہتا ہے، اور جب ہم یہاں سے نکلیں تو بس ہم صرف تیری رضا کو حاصل کر چکے ہوں۔ قرآن کا پہلا لفظ الحمدللہ، اللہ کی تعریف۔ الحمد دو معنی ہیں، ایک شکر اور دوسرا تعریف، یعنی جو الحمدللہ کا لفظ ہے دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، ایک شکر کے لیے اور دوسرا تعریف کے لیے، کہ سارے شکر اور ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے، جس کی توفیق سے آج ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنانا چاہتا ہے، اور شکر گزار دل ہی وہ برتن ہے جس میں انسان اپنے رب کی رحمتیں اور نعمتیں بھرتا ہے۔ وہاں سے پھر وہ شکر سارے جسم میں سرایت کرتے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو سے شکر بالجوارح کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہم نے اس وقت جس بات پہ شکر کرنا ہے وہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے تیرے کلام کو کھولا اور اسے سیکھنے کی کوشش کی۔ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ انسانیت کے نام رب کا پیغام ہے۔ یہ وہ منشور حیات ہے جو دین و دنیا میں انسان کی عزت اور ترقی کا ذریعہ ہے اور جنت کا مستحق بناتا ہے۔ تو شکر انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ شکر کرنے والا سب کچھ پا لیتا ہے، جو اس کی دعا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی چاہت ہے۔ ہم نے شروع میں بسم اللہ پڑھی۔ بسم اللہ پڑھنا دراصل اس بات کی یقین دہانی ہے کہ اللہ ہم نے اپنا ہر کام تیرے نام سے شروع کیا، تو ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے اور ہمارے اس کام کو مکمل کر دے۔ ہم نے قرآن کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفات کو مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلانا ہے، شکر کے راستے پر چلانا ہے، عبادت کے راستے پر چلانا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحمن کا معنی ہے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور رحیم کا معنی ہے دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا۔ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ گویا رحمان کا معنی وہ ذات ہے جس میں بہت ہی زیادہ رحمت ہے، جو بے حد و بے حساب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب التوحید، اور حدیث کا نمبر ہے 7404۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ
रब्बुल आलमीन भी है, रहमान भी है और रहीम भी है, यानी इतनी सफात तो उसकी हमने तस्लीम कर ली। अब यहाँ पर अगली सिफत भी हमने तस्लीम करनी है कि रहमान भी है और रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन भी है, कि क़यामत के दिन का भी वही मालिक है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक है, बादशाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अल इन्फितार, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, जिस दिन कोई जान किसी जान के लिए किसी चीज की मालिक नहीं होगी और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। और फरमाया लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बादशाही किसकी है? अल्लाह ही की, जो है दबदबे वाला। उस दिन मालिक भी अल्लाह ताला होगा, बादशाह भी वही होगा, सिर्फ उसी का हुक्म चलेगा। सिर्फ रहमत और बदले के दिन की मलकियत में मुनासबत इस हदीस से भी वाज़ेह होती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताब तौबा, हदीस का नंबर है 2752। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास 100 रहमतें हैं, जिनमें से उसने एक रहमत जिन्नों इंस जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के दरमियान नाज़िल फरमाई। उसी के साथ वो एक दूसरे पर शफकत करते हैं और उसी के साथ वो एक दूसरे पर रहम करते हैं और उसी के साथ वहशी जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं। और अल्लाह ताला ने 99 रहमतें मुअख्खर कर रखी हैं, जिनके साथ वो क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। और फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तमजीद, मेरी बुजुर्गी बयान की। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मेरे बंदे ने अपना सब कुछ मेरे सुपुर्द कर दिया। कुरान मजीद में तमजीद इलाही, तफवीद और तवक्कल पर मुश्तमिल तमाम आयात मालिक यौमिद्दीन की तफसील में आती हैं। जब हमने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अर्रहमान रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन भी है, तो फिर इन तमाम क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा क्या हक बनता है? हमारा हक बनता है कि हम इस बात का एतराफ करें और इस पर अमल भी करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत किसी को गैबी ताकतों का मालिक समझकर उससे इंतहाई दर्जे की मोहब्बत के साथ उसके सामने इंतहाई दर्जे की खौफ और आजिज़ी और जिल्लत है। ये हक किसका है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का। इस्लाम ने बंदों को ऐसी हर गुलामी से आजादी दिलाकर सिर्फ एक ज़ात पाक का बंदा और उसका अबद बना दिया, जो इन्हें पैदा करने वाली और इनकी परवरिश करने वाली है। इबादत सिर्फ उस ज़ात की जा सकती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सबका खालिक और सबका राज़िक है। उसके साथ किसी को शरीक करना जायज नहीं। ना उसकी मोहब्बत जैसी मोहब्बत किसी के साथ करनी है, ना उसके खौफ जैसा खौफ किसी से महसूस करना है। मगर इंतहाई अफसोस की बात है, अफसोस के साथ मुझे ये कहने दीजिए कि बाज मुसलमान अल्लाह के घर में दाखिल होते या निकलते वक्त इतने खौफजदा और लर्जा अंदाम नहीं होते जितना वो किसी कब्र पर या किसी पीर के पास जाते वक्त या वापस आते वक्त होते हैं। हम हर नमाज की रकात में इय्याका नअबुदु का अहद करते हैं, इसका इकरार करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि बंदगी के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और एतराफ़ करने के बाद जब हम उसकी ज़ात के साथ शिरक करते हैं तो ये अल्लाह की ज़ात के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है और अल्लाह इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो इबादत का हकदार है वो इस लायक है कि फिर मदद भी उसी से मांगी जाए। रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ए हमारे रब, बेशक हमने एक आवाज देने वाले को सुना जो ईमान के लिए आवाज दे रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। ए हमारे रब, पास हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे और हमें नेकों के साथ फौत कर। यानी इय्याका नअबुदु पे यकीन रखने के बाद अब जरूरी है कि आदमी ये भी यकीन रखे कि वो कोई भी नेकी अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं कर सकता।
مکمل طور پر اللہ کے سامنے انسان بے بس اور بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے اور اس بات کا اظہار اور اقرار بھی کرے، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ اور کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس ایک لفظ میں اللہ پر توکل اور اپنے تمام کام اس کے سپرد کر دینے کی کس قدر خوبصورت اور اعلیٰ ترین تعلیم دی گئی ہے۔ یہ فاتحۃ القرآن جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے اور ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی قوت اور طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل اور اعتماد کا اقرار اور اظہار کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں کسی ایک یا خاص کام کو مخصوص نہیں کیا گیا کہ کس کام کے لیے مدد مانگنی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کام اور ہر نیک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب دیکھیے ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا بھی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی ہے راستے پر چلنے کی توفیق دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورۃ قصص۔ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سراتا، اس کا اصل ہے سراتن، جو سارتا یسرتو سارتن سرتانن، یعنی مشتق ہے، سین کو صاد سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے نگلنا، یعنی صراط مستقیم پر چلنے والا اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے نگلا ہوا کھانا غائب ہو جاتا ہے، اور مستقیم کہتے ہیں بالکل سیدھی راہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھ کر زمین پر خط کھینچا بالکل سیدھا، اور اس کے ساتھ آڑی ترچھی لائنیں بنائی اور فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو ادھر ادھر کی ٹیڑھی میڑھی سی لائنیں ہیں یہ انسانوں کی خواہشات ہیں، یہ خواہش نفس ہیں۔ دیکھیے ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلتے چلتے کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یا تو پھر راستہ ختم ہو جاتا ہے اور یا پھر بہت سارے راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے موڑ پر انسان تعجب کا شکار ہو جاتا ہے اور حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرے، مطلب کس راستے کا انتخاب کرے، صراط مستقیم کون سی ہے۔ ایسے ہی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد کی ضرورت ہے، اس سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے تو ہمیں اس پر چلا دے۔ بالفرض ہمارے قدم کسی غلط راستے پر اٹھ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے، لیکن دعا ہمیں کس لیے کرنی ہے کہ بہت سارے راستوں میں ہم کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں کہ کس راستے کی طرف چلیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ ایاک نستعین میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا مدد چاہتے ہو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ کہو ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو نہیں بتائے گا تو ہم مظلوم، مجہول، جاہل، نادان، ناسمجھ، غافل کبھی نہیں جان سکیں گے کہ سیدھا راستہ اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ اگر جان بھی لیں تو اپنے نفس کی کمزوریوں، اپنی شہوت، غضب، حسد، طمع، بخل اور کبر کی وجہ سے، اور شیطان اور اس کے دشمنوں کی وجہ سے اپنے صحیح راستے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یا اس پر قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے ہماری عرض ہے کہ ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں اللہ سیدھے راستے پر رہنمائی کرنا، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح اور صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت فرمائی ہے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ سورۃ انعام۔ کہہ دے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت جو یک طرفہ تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہوں، یعنی حکم ماننے والا، اللہ کا حکم ماننے والا سب سے پہلا۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان صرف ہم نہیں ہیں، ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے ماننے والے مسلمان ہی کہلائے تھے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے، اے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ سو الصراط وہ راستہ ہے جو اسلام کا راستہ ہے، اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ تو کیا پتا چلا صراط مستقیم اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے جب کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت، کسی شخص یا کسی گروہ کے پیچھے چلتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے لیے جنت تک، اپنی منزل تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں رہتا جب تک ان تمام ٹیڑھی راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی واضح، کشادہ، روشن اور سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ تو الصراط المستقیم نوٹ کر لیجئے، اس میں پورا اسلام اور اس کے احکام آتے ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کن کے راستے کی بات کی گئی ہے؟ کون ہے انعام یافتہ، اور کون ہے وہ جن پر غضب ہوا، اور کون ہے وہ جن کی راہیں گم ہو گئی، جو گمراہ ہیں، جو ولدالین ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے بے شمار انعامات کیے، اپنی عطائے کی توفیق کا انعام کیا۔ ان سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سورۃ نساء۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مغضوب کون لوگ ہیں؟ یہودیوں کو کہا گیا ہے، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ سورۃ بقرہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مختصر یہاں پر یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ادھوری اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ مغضوب ٹھہرائے گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب، ذلت اور محتاجی مسلط کی گئی۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ اور پھر فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ سورۃ مائدہ۔ کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وہ جن پر وہ غصے ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ولدالین کن کو کہا گیا؟ نصارہ کو۔
इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत माइदा, वला तत्तबिउ अहवा कौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व दल्लू अन सवाइस सबील। और इस कौम की ख्वाहिशों के पीछे मत चलो जो इससे पहले गुमराह हो चुके, और उन्होंने बहुत सौ को गुमराह किया और वो सीधे रास्ते से भटक गए। तो क्या पता चला मगदूब कौम यहूद हैं, किस लिए? अल्लाह की नाफरमानी करने की बिना पर, अल्लाह की अतायत का इनकार करने की बिना पर वो मगदूब ठहराए गए। और गुमराह कौन है? नसारा लोग। किस लिए गुमराह हुए? अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलकर, अपने ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करके। तो क्या पता चला? ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी, किताबुल्लाह पर अमल करना है, सुन्नते रसूल पर अमल करना है, बुराई के रास्ते पर नहीं चलना, सिराते मुस्तकीम पर चलना है और अल्लाह ताला से सिराते मुस्तकीम पर चलने की हदायत मांगनी है, हदायत की दुआ मांगनी है। हजरत वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन इसको पढ़ा और इसके साथ अपनी आवाज को लंबा किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों ने तुम पर किसी चीज में वो हसद नहीं किया जो उन्होंने आमीन कहने और सलाम में तुम पर हसद किया है। इब्ने माजा की यह हदीस है, इसका नंबर 856 है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसकी संद को सही कहा है। सूरत फातिहा के बहुत सारे नाम हैं। इसको फातिहातुल किताब भी कहते हैं, अस्सलात भी कहते हैं, सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी कहते हैं, सूरत अलहम्द भी कहते हैं, सबा मसानी भी कहते हैं, अल कुरानुल अजीम भी कहा जाता है, इसे उम्मुल कुरान भी कहते हैं, इसे उम्मुल किताब भी कहा गया है और इसके बेशुमार फजाइल हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, एक दफा जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर जोर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है, आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। तो उसे एक फरिश्ता उतरा, फिर फरमाया, ये फरिश्ता जमीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। इस फरिश्ते ने सलाम कहा और कहा, आपको दो नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं अता हुए, फातिहातुल किताब और सूरत बकरा की आखिरी आयत। आप इन दोनों में से जो हरफ भी पढ़ेंगे वो चीज आपको जरूर अता कर दी जाएगी। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है, किताब सलातुल मुसाफिरीन और हदीस का नंबर है 806। सूरत फातिहा को एक दफा पढ़ने से पूरे कुरान मजीद पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है, इसलिए इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। इसमें शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा के साथ दम किया करो, अगर किसी की मौत तय नहीं हुई तो उसको शफा मिलेगी। मतलब ये कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम अपने एक सफर में थे, रास्ते में उतरे तो एक लड़की आई और कहने लगी, कबीले के सरदार को सांप ने काट लिया है और हमारे लोग गायब हैं, तो क्या तुम्हें कोई दम करने वाला है? चनाचे उसके साथ एक आदमी गया जिसके मुतल्लक हमें गुमान नहीं था। इसने उसे दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। सरदार ने उसे 30 बकरियां देने को कहा और हमें दूध पिलाया। जब वो वापस आया तो हमने उससे पूछा, क्या तुम अच्छी तरह दम कर लिया करते थे? उसने कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ उम्मुल किताब के साथ दम किया है। हमने कहा, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना पहुंचे कुछ ना करो। जब हम मदीना में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कैसे मालूम हुआ कि ये दम है? बकरियां तकसीम कर लो और मेरा हिस्सा भी रखो। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, किताब फजाइल कुरान और हदीस का नंबर है 5007। ये फातिहातुल किताब है, इससे कुरान का आगाज होता है, इससे नमाज का आगाज होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सूरत फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं है, यानी सूरत फातिहा के बिना नमाज मुकम्मल नहीं होती। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, जिसने कोई नमाज पढ़ी जिसमें उम्मुल कुरान ना पढ़ी तो वो नाकिस है। 3 मरतबा फरमाया,
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے وہ جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ اس کو سبا مثانی بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر 7 بے مثال آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی نماز کے اندر بھی اور قرآن کی تلاوت کے وقت بھی۔ سورت فاتحہ کا تعلق قرآن کی ہر سورت کے ساتھ ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تحت ہے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ ایاک نعبد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے تحت، اور ان تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہیں۔ حضرت ایوب کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا، یہ سب الرحمن الرحیم کے تحت ہے۔ ایماندار اور متقی لوگوں کا احوال، ان کے واقعات اور ان کا نیک انجام آخری آیت کے تحت ہیں۔ اسی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے احوال اور واقعات اور ان کا انجام بد بھی اسی آیت کے تحت ہے۔ اسی کے مطابق دوسری تمام آیات اور واقعات کو سمجھیں گے۔ شیطان کا تکبر کے باعث دھتکارا ہوا ہونا المغضوبی علیہم کی مثال ہے۔ سورت فاتحہ کو ہم اپنی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کو پڑھے بنا ہم قرآن کی اگلی سورت پر نہیں جاتے۔ قرآن کی پہلی سورت ہے سب سے چھوٹی مگر جامعہ۔ یہ سورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں کہیں۔ دلیل اس کی پہلے دی جا چکی ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر اس کی تمجید کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کا تعلق ذکر کیا جائے، اور پھر اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، جس سے اہم کوئی اور سوال ہے ہی نہیں۔ سورۃ فاتحہ کو اللہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کو ایک، اس کو رحمان اور رحیم مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا، اپنا فرما بردار بنانا، ہمیں نافرمانی کے فتنے سے بچانا۔ نافرمانی کا فتنہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ انسان سے وہ سب کچھ کرواتا ہے جو اس کے لیے اس کی زندگی کے راستے، صراط مستقیم کے راستے ان سے گم کر دیتے ہیں، اور انسان بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ انہی فتنوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے اندر بہت کچھ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہر پارے کے ساتھ آپ لوگوں کو قرآن کی ہر آیت بتائے گی، فتنوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرے گی، اور کہیں پر یہ بھی بتائے گی کہ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور ہر پارے کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو ایک دعا بھی یاد کروایا کریں گے جو دور حاضر کے فتنوں سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کے کام آئے گی، جو آپ کو دور حاضر کے فتنوں سے بچائے گی۔ قرآن کا آغاز اللہ کی رحمت کے ساتھ کر لیا ہے، سورۃ بقرہ کا آغاز کرنے والے ہیں، تو سرکش شیطانوں کی خفیہ تدبیروں کے توڑنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ: اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق
وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی بات آگے نہیں گزر سکتا، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، گھڑا اور آگے پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان پر چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے زمین میں پھیلائی، اور اس کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں سے، اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے، سوائے رات کو آنے والے ایسے شخص کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے نہایت رحم کرنے والے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاخیار وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج کے دورہ قرآن کی کلاس کو لے کر آپ لوگوں نے کوئی سوال یا کوئی پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو وقت دیا جاتا ہے، آپ پوچھیے، آپ کے تمام سوالات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين، فقرآننا هدي